بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی کرپشن ہے، چوری ہے یا رشوت ہے، ڈکیٹی ہے، ان مسائل کا کیا حل ہے۔ یہ ویڈیو سننے سے زیادہ سمجھنے والی ہے، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں آپ کسی بھی نیوز چینل کو دیکھ لیں، اکثر مسائل وہ ایسے ہی ہیں جن کے اوپر ان کی ڈسکس ہوتی ہے۔ ہمارے جو زیادہ تر تجزیہ نگار ہیں یا جرنلسٹ ہیں، وہ جب چیزوں کو اور ان مسائل کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا زیادہ جو موضوع ہوتا ہے وہ اسی پہ ہی ہوتا ہے کہ کرپشن بڑھ رہی ہے، پاکستان میں رشوت بڑھ رہی ہے، اس کو کیسے سولو کیا جائے، اس کو کیسے حل کیا جائے۔ پھر ان مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد جب وہ ان کا سلوشن پیش کرتے ہیں تو وہ سلوشن نہیں ہے، اصل وہ سلوشن نہیں ہے، وہ ایک حد تک ہے لیکن وہ مؤثر کوئی سلوشن نہیں ہے جس کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان تجزیہ نگاروں کے تجزیے اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے کالم اٹھا کر دیکھ لیں، یہ جو چیزوں کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ جب سنیں تو وہ ان سارے مسائل کو جو اس کی بنیادی وجہ قرار دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے اندر غربت زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے، لوگ بے روزگار ہیں، تو بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے چوریاں اور ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، دیگر بنیادی ضروریات نہیں ہیں، بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ مجبوراً پھر چوری کر لیتے ہیں، ڈکیٹی مار لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں یا کرپشن وغیرہ کر لیتے ہیں۔ وہ بنیادی وجہ یہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بنیادی وجہ نہیں ہے۔ غربت، بے روزگاری، یہ کرپشن کی، چوری کی، ڈکیٹی کی بنیادی وجہ نہیں ہے، ایک حد تک ہے لیکن یہ مؤثر اور بنیادی نہیں ہے۔ اس چیز کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو طبقہ کرپشن کرتا ہے ان کو بے روزگاری کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس بنیادی ضروریات نہیں ہیں یا ان کے بچے بھوکے ہیں تو وہ مجبور ہو کر چوری کر لیتے ہیں یا رشوت لے لیتے ہیں۔ پاکستان میں جو اشرافیہ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے یا جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ عوام کو لوٹتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں یا سرمایہ کے ذریعے سے عوام کا خون چوستے ہیں، ان کو بے روزگاری کے مسائل ہی نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہاں تک رہ جاتا ہے کہ جو غریب چوری کرتا ہے، پھر جس کو غربت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہوتا، وہ بھی تو چوری کر لیتا ہے، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ تو غربت، بے روزگاری، یہ بھی مسئلہ بیسیکلی نہیں ہے۔ اس چیز کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام بہت زیادہ غریب تھے۔ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے آئے تھے تو صحابہ کے پاس بنیادی ضروریات ہی نہیں تھی، کھانا پینا، پہننا، رہائش، یہ بالکل نہیں تھا ان کے پاس۔ چند ایک صحابہ تھے، مہاجرین تھے جن کے پاس تھا، اکثریت کے پاس نہیں تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھوک اتنی زیادہ لگتی تھی کہ مجھے دورے پڑ جاتے تھے، میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور کافی دیر میں بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ لوگ میرے اوپر سے گزر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی مجنون ہو گئے ہیں، کوئی دیوانے ہو گئے ہیں، ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا، شاید اس وجہ سے بے ہوش ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا، جب مجھے ہوش آتی تھی تو میں کہتا تھا کہ میرا دماغی توازن خراب نہیں ہے، میں مجنون نہیں ہوں، مجھے صرف بھوک کی وجہ سے بے ہوشی آئی تھی، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے غریب تھے، کتنے انہوں نے غربت میں زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اصحاب صفہ تھے وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھ لیں، ابتدائی ایام میں یہ بہت زیادہ غریب تھے، لیکن کیا یہ کرپٹ تھے؟ معاذ اللہ، کیا یہ چور تھے؟ استغفر اللہ، میرے منہ میں خاک۔ یہ لوگ نہ کرپٹ تھے نہ چور تھے، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسی کی تھی۔ اس وقت جو ہماری سوسائٹی اور سماج کا اصل مسئلہ ہے، جو اصل فقدان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی، چاہے وہ لیڈ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے، ہم اپنی قوم کی ٹھیک طرح سے تربیت نہیں کر پا رہے۔ تربیت کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہم نے جو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہم نے سلیبس شامل کیا ہوا ہے وہ مؤثر نہیں ہے، وہ فرضی کہانیاں اور افسانے ہیں۔ ہمارے پاس ٹھوس سلیبس نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے ایجوکیشن اداروں میں شامل نہیں کیا، سلیبس میں شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو بھی ان اداروں سے پڑھ کے آتا ہے وہ معاشرے کے اندر مثبت کردار دینے کے بجائے نیگیٹو کردار ادا کرتا ہے، چوری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری تربیت ٹھیک طرح سے ہونی۔ جب ہم جو تربیت کا نبوی منہج ہے، جس نہج پر اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی ہے، جو سلیبس انہوں نے اختیار کیا تھا، ہم اس نہج کو، اس سلیبس کو جب تک اختیار نہیں کریں گے
تو ہماری جو تربیت ہے یہ غیر مؤثر رہے گی اور معاشرے میں اس طرح کے جرائم بڑھتے رہیں گے۔ آپ قانونی طور پر جتنی بھی کوشش کر لیں اس کو روکنے کی، یہ نہیں رکے گا جب تک لوگ ذہنی طور پر اس چیز کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ والسلام۔